مسکان وہ لڑکی تھی جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ ماشاء اللہ بہت اچھی مسلمان ہے۔ وہ کبھی بھی نماز مس نہیں کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ٹائم پر۔ آفس میں بھی جب نماز کا وقت ہو جاتا تو چپ چاپ وضو کر کے ایک سائڈ میں جا کر نماز پڑھتی اور واپس آ جاتی۔ سب اس کی کنسسٹنسی کی تعریف کرتے، لیکن مسکان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کا دل عجیب سا اداس رہتا تھا، جیسے کسی جنگل میں کھو گیا ہو بنا راستے کے۔ وہ نماز پڑھتی تھی لیکن پھر بھی خالی محسوس کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی لیکن دل ہلکا سا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، سجدے کرتی تھی لیکن لگتا تھا جیسے بس ایکسرسائز کر رہی ہو۔ ایک دن نماز پڑھنے کے بعد مسکان جانماز پر ہی بیٹھ گئی اور خود سے باتیں کرنے لگی۔ میں سب کچھ صحیح تو کر رہی ہوں، پھر بھی ایسے کیوں لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے دور ہیں؟ اس دن اس نے جواب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن جب دل سچائی سے اللہ کو ڈھونڈتا ہے تو اللہ ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اسی شام مسکان نے ایک شارٹ ویڈیو دیکھی یوٹیوب پر۔ ایک سپیکر نے صرف ایک جملہ کہا جو اس کے دل میں اتر گیا: آپ کی نماز تب تک آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی جب تک کہ آپ یہ چیز نہیں ٹھیک کر لیتے، اور وہ ہے خشوع۔ مسکان نے ویڈیو پاز کر دیا۔ خشوع؟ یہ لفظ سنا تو ہے لیکن کبھی سمجھا نہیں۔ اس ویڈیو میں اسپیکر نے آگے کہا کہ خشوع صرف فزیکل سٹلنس یعنی کہ چپ چاپ کھڑے ہونا نہیں ہوتا ہے، یہ دل کی پریزنس ہوتی ہے۔ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو لیکن تمہارا مائنڈ کچن میں، کام میں، یا فون میں، یا دوستوں کو رپلائی کرنے میں ہوتا ہے۔ مسکان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل پڑھ لیا ہو۔ اس رات مسکان نے ایک اسلامک لائف کوچ کو کانٹیکٹ کیا اور اس نے جانا کہ خشوع کیسے بڑھائیں اپنی نماز میں۔ اس اسلامک لائف کوچ نے بتایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ڈرتے تھے کہ ان کی نماز کہیں خشوع کے بغیر نہ ہو۔ پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت مسکان کو دکھائی جو کہتی تھی کہ قدم قدم پر کامیابی ان مومنوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی کنسنٹریشن اور پریزنس۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس نے ریئلائز کیا وہ بس نماز پڑھ رہی تھی، اللہ سے کنیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی باڈی نماز میں تھی لیکن دل تو نہیں تھا۔ اس اسلامک لائف کوچ نے مسکان کو کچھ ٹپس اور طریقے دیے جو کہ مسکان اگلے دن سے ہی فالو کرنے لگی۔ فجر کے وقت وہ تھوڑا جلدی اٹھی، آرام سے وضو کیا، نماز سے پہلے 1 منٹ خاموش بیٹھی اور کہا: یا اللہ پلیز مجھے اپنی نماز میں پریزنٹ ہونے کو فیل کرنے دے۔ نماز میں پڑھنے والی ہر چیز کا مطلب اس نے پہلے سے ہی سیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے ہر لفظ کا مطلب سمجھا اور جب وہ پڑھ رہی تھی تو اس کا مطلب محسوس کرنے لگی۔ اس نے امیجن کیا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے۔ جب بھی مائنڈ بھٹکتا تو وہ دھیرے سے اپنے دل کو یاد دلاتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب پرفیکٹ نہیں تھا، کبھی کبھی دھیان پھر بھی بھٹکتا تھا، لیکن اس بار پہلی دفعہ اس نے سکون محسوس کیا۔ سجدے میں اس کی آنکھوں نے بنا کسی ریزن کے ہی آنسو نکال دیے، کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے رب کے قریب ہے۔ دن گزرتے گئے، زندگی میں پرابلمز پھر بھی تھیں لیکن مسکان بدل گئی تھی۔ نماز اب صرف فرض نہیں تھا، اس کا سکون بن گیا تھا، اس کا پیشنس بڑھ گیا تھا، دل نرم ہو گیا تھا، گناہ کم ہو گئے تھے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اکثر ہم بھی مسکان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں، ہمارا فوکس کہیں اور ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز سے فرق کیوں نہیں پڑتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی نماز میں سے صرف 1/10 یا 1/9 یا 1/8 ہی لکھی جاتی ہے جتنی اس نے دل سے پڑھی ہو۔ خشوع بڑھانے کے سمپل ٹپس: نماز کے لفظوں کا میننگ سمجھیں۔ وضو کو جلدی جلدی نہیں، تھوڑا آرام آرام سے کریں۔ سوچیں کہ آپ کس کے سامنے ہیں۔ ڈسٹریکشنز یعنی موبائل، بیک گراؤنڈ نوائز، ٹی وی کو ہٹا دیں۔
ہر پوزیشن میں 1 سیکنڈ رک کر اسے فیل کریں، سجدے میں اپنی زبان میں بھی دعا کریں۔